اور جنرل راہل سنگھ کا جو بیان آیا جس میں انہوں نے بڑی ایڈیمز یوز کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے میسج یہ دیا کہ شاید ہم صرف چائنا کی ایک پراکسی وار لڑیں، شاید وہ 65 کی وار بھول گئے جس میں ہم پتہ نہیں کون سی وار لڑ رہے تھے، 71 کے جو مارکا ہم نے پاکستان مغربی پاکستان کیا وہ بھی پتہ نہیں کون سا ہم کس ملک کا پراکسی کر رہے تھے۔ نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ 81% ہم چائنیز اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، وہ یہ مینشن کرنا بھول گئے کہ 75% تو وہ بھی رشیا کا اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، پھر وہ اسرائیل کا 5% 5.6% یوز کرتے ہیں، پھر 5% وہ یو کے کا یوز کرتے ہیں، اور اسی ریشو میں وہ فرانس کا بھی یوز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راشدہ سیال۔ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے دوران جو صورتحال تھی وہ ایکچوئل صورتحال تھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ ہندوستان کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے اس نے جتنی بھی جنگ لڑی یا پاکستان کی فوج نے وہ تمام کی تمام چین کی طرف سے اس کو مدد حاصل تھی، اور اس حوالے سے فیلڈ مارشل نے بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ اس ساری صورتحال پہ ان کا تجزیہ لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ رافیل ہم نے گرائے، آپ کو بہت مبارک ہو، بلکہ پوری قوم کے لیے یہ ایک بڑا فخر کا لمحہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو فرینچ انٹیلیجنس کی جانب سے اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ تو چائنا کی مدد سے کیا، اور پھر چائنا میلائن کر رہا ہے رافیل کے حوالے سے، ایک کیمپین چلا رہا ہے اور ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کو کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is good to be with you. I've seen your few programs and you're doing a good job, ماشاءاللہ. Thank you sir. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی جس نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی، اور یہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہوتا نہیں۔ بے شک۔ دوسری بات، میں بھی آپ کی بات کو سن رہا تھا، اور یہ فرینچ میڈیا، انڈین میڈیا اور انڈین لیڈرشپ، سب سے جو مذاق کا خیز بات ہے، اور جنرل راہل سنگھ کا جو بیان آیا جس میں انہوں نے بڑی ایڈیمز یوز کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے میسج یہ دیا کہ شاید ہم صرف چائنا کی ایک پراکسی وار لڑ رہے ہیں، شاید وہ 65 کی وار بھول گئے جس میں ہم پتہ نہیں کون سی وار لڑ رہے تھے، بالکل، پھر ہم 71 کے جو مارکا ہم نے پاکستان مغربی پاکستان میں کیا وہ بھی پتہ نہیں کون سا ہم کس ملک کا پراکسی کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ فگرز ایسی مس لیڈنگ کی جس میں انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ 81% ہم چائنیز اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، وہاں شاید وہ یہ مینشن کرنا بھول گئے کہ 75% تو وہ بھی رشیا کا اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، پھر وہ اسرائیل کا 5% 5.6% یوز کرتے ہیں، پھر 5% وہ یو کے کا یوز کرتے ہیں، اور اسی ریشو میں وہ فرانس کا بھی یوز کرتے ہیں۔ پاکستان اگر آپ بالکل اس میں دیکھیں تو ہم ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا جو پرسنٹیج ہے دیٹ کمز اراؤنڈ 36% فرام چائنا۔ جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے ملکوں کا بھی ہے، کوئی 6% ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس دنیا میں ہیں اس میں وہ سب یوز کرتے ہیں، جی، پہلی بات۔ دوسری بات، شاید راہل سنگھ صاحب یہ بھی بھول گئے کہ ان کے جو رافیل کی ٹریننگ کرنے جب وہ لوگ گئے تھے تو وہاں کے رافیل کے جو کرتا دھرتا تھے، اور فرینچ اتھارٹیز تھی اور فرینچ ایئر فورس تھی، انہوں نے کہا جی انہاں پائیاں نو اتھے ہی رکھ لو، سو دے ور ٹرینڈ فار 2 to 3 months۔ تو یہ ان کی قابلیت کا ایک ثبوت تھا۔ دوسرا، راہل سنگھ شاید یہ بھی بھول گئے کہ جنگ سے یا کانفلکٹ سے یا انکاؤنٹر سے تھوڑا سا پہلے ان کے وائس چیف آف ایئر فورس نے کہا کہ جناب ساڑی سینا تے اجے تیار ہی نہیں، اور خاص طور پہ ایئر فورس سینا اس جنگ کی بات آپ کر رہے ہیں، رافیل کے ساتھ تیار نہیں۔ اچھا، جبکہ مودی صاحب اس سے پہلے 2019 میں کہتے تھے کہ رافیل ہوگا تو نتائج کچھ اور ہوگا، کایا پلٹ دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، میں ایک تاریخی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں۔ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایئر فورس دنیا کی سب سے بہترین ایئر فورس ہے، پھر دوسرے نمبر کے لیے تھوڑا سا اسرائیل کا بھی کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا بھی کہا جاتا ہے۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ انڈیا ایئر فورس کو بھی اس کے ہم پلہ قرار دیا جائے۔ میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ انڈین ایئر فورس ایک پروفیشنل ایئر فورس ہے۔ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اکوپمنٹ کیا ہے، دوسری چیز ہوتی ہے آپ اس اکوپمنٹ کو استعمال کیسے کرتے ہیں، ٹریننگ۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو ٹرین کیسے کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی، میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں کہ جب F-16 ہمیں ملے 1978 میں، تو ہمارے جو پائلٹ سلیکٹڈ لوگ جو گئے، ان کو جو ایک سلیبس تھا امریکن ایئر فورس کا، اس سے کہیں کم پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ تو بہت قابل لوگ ہیں، آپ اس کو اکیلے جہاز کو اڑائیں اور لے جائیں۔
اچھا سیم ہیپنڈ جب ہم یہ J10 لینے گئے J10C تو اس وقت بھی جو پرسکرائب سلیبس تھا ہمارے پائلٹس کو، انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ جہاز اپنے ملک لے جائیں. اور پھر یہ تاریخ شاہد ہے کہ جب سے یہ پاکستان میں آئے اس وقت سے لے کے ایئر چیف مارشل ظہیر صاحب نے اور ہماری لیڈرشپ نے مسلسل اس پہ محنت کی، ان لڑکوں پہ محنت کی، اور وہ ایک جگہ رکھ کے محنت کی، اور اس طرح محنت کی کہ اس ساری ایکسرسائز کو ہم نے کنسیو کیا. کیونکہ انڈیا کے عزائم ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں ہمارے خلاف کیا عداوت ہے، ان کا ڈیزائن کیا ہے، اور خاص طور پہ ہندوآتا سوچ کا ڈیزائن کیا ہے. اس ہندوآتا سوچ کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کی لیڈرشپ نے اس کو کنسیو کیا، اس کو ایکسرسائز کیا، اور جو آیا وہ کوئی ہمارے لیے اچنبے کی بات نہیں. سو آپ نے بات کی سر کہ انڈین ایئر فورس جو ہے دے ور ناٹ ریڈی فار دس وار نا، وہ نہیں تھے، لیکن ہم تیار تھے، ہماری تیاری مکمل تھی. اور ابھی اگر دوبارہ، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے موڈ ان کا اور جو بیانات انڈین لیڈرشپ کے آ رہے ہیں ان سے یہ شکست ہضم نہیں ہو رہی اور وہ ایک اور مس ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں، زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے وہ چیزیں دوسری کنٹریز سے دوبارہ سے لے رہے ہیں، تو پھر ہماری تیاری اس لحاظ سے اس کے برابر ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو اب جو بھی چیز دے گا وہ 2 بار سوچے گا، کیونکہ جو رافیل کے ساتھ ہوا مارکیٹ ہی کریش کر گئی، دنیا کا بہترین جہاز، دیر از نو ڈاؤٹ. ہم نے بھی کوشش کی تھی ایک زمانے میں ہم لینے کی، 2 چیزیں ہوئی، ایک تو ہمیں دیا نہیں گیا، دوسرا ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. بڑی سیدھی سی بات. جو آئندہ خدا نخواستہ اگر ان کے کوئی ناپاک عزائم ایسے ہوتے ہیں تو یہ تو قوم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی فضل سے جو ہم نے ابھی ثابت کیا شاید اس سے ایک قدم ہمیں آگے جانا پڑے. اس کو اگر اب اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، یہ پہلا انکاؤنٹر تھا جس میں شاید پہلی دفعہ کروز میسائل استعمال ہوئے. یہ پہلا موقع تھا جس میں حقیقی معنوں میں ہم نے ایک دوسرے کے بارڈر کراس نہیں کیے. یہ پہلا موقع تھا جس میں ہم نے سائبر اسپیس، EW وارفیئر اور اسپیس وارفیئر، ڈرون ٹیکنالوجی کا بھی فرسٹ ٹائم ہوا. ایبسولوٹ اس پیمانے پہ ہوتی تو رہی، اس پیمانے پہ. اب یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ انڈیا کے لیے، خاص طور پہ انڈین ایئر فورس کے لیے ایک بالکل سرپرائز تھا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے چین سے یہ لے لیا، ہم نے اس سے لے لیا، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی لے رہے ہیں؟ لے تو رہے ہیں، لیکن جس دن یہ انکاؤنٹر ہو رہا تھا اس دن اسرائیل کی ٹیکنیکل ٹیم انڈیا میں موجود تھی. اچھا سر، یہ تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ کو ساری انفارمیشن ظاہر ہے انسائڈ ہوگی، تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے بھی بتائیے کہ جب یہ انکاؤنٹر ہو رہا تھا، جب یہ وار فل پیک پہ تھی، وہ پیک آورز میں کیا سین تھے، کیا چیز یہاں پہ مورال کیا تھا، ایئر چیف کیا کہہ رہے تھے، کیا انسٹرکشنز دے رہے تھے، اور وہاں سے کیا ہو رہا تھا؟ سب سے پہلے تو لیڈرشپ کی ایبلٹیز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ. پاکستان ایئر فورس کا الحمدللہ شروع دن سے یہ ہے، اے مارشل نور خان، اے مارشل اسر خان اور جتنے بھی ہمارے چیفس آئیں، آلویز دے ہیو لیڈ دا فرنٹ، دے ہیو نیور سیٹ بیک. سملرلی یہ جو ہم نے ایک آپریشن سینٹر بنایا ہوا تھا جس میں لیڈرشپ موجود تھی، تو انہوں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کنسیو کیا ہوا تھا اور ہم ان کو دیکھ رہے تھے آتے ہوئے. اچھا، اور جیسے کنٹرول روم میں ایئر چیف تھے اور کون تھے ساتھ؟ ان کی کیبنٹ ہوتی ہے ہماری، ایک آپس ٹیم ہوتی ہے، تو وہ لڑکے سارے موجود تھے. تو انہوں نے اس کو کنسیو کیا ہوا تھا اور بڑے تحمل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھ کے انہوں نے اس کو انکاؤنٹر کیا. There was no panic. میں ان چھوٹے لڑکوں جو ادھر موجود تھے، ینگ آفیسرز، ان سے بھی ملا ہوں اور سینئر آفیسر سے بھی ملا ہوں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ سر کوئی پینک نہیں تھا اور ہم ان کو دیکھ رہے تھے. اور جب ہم نے ریٹیلیٹ کیا اور جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی تو دیٹ واز اے شاکنگ فیکٹ فار دیم. اور اس کا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ ہوا کہ 2 دن تو انڈین ایئر فورس سنبھل ہی نہیں سکی، سکتے میں آ گئے کہ ہوا کیا ہے. جب انہوں نے انالیسس کیا اس کے بعد بھی افیکٹو فلائنگ اگلے 10 دن نہیں ہوئی. میں آپ کے توسط سے ایک ویور کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں تو میرا ماننا ہے اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں کہ 6+1 تو ہم نے شوٹ ڈاؤن کیے ہیں الحمدللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے 6 یا 7 جہاز گرتے ہیں اور آپ خود بھی مانتے ہیں کہ ہاں ہمارے جہاز گرے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے کسی پائلٹ کا نقصان نہ ہوا؟ جہاں وہ گرے ہوں ان کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو. تیسری بات جو کہ ہم ریسٹرین کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے ہم نے الحمدللہ مسائل استعمال کیے ہیں، مجھے پکا یقین ہے اور یہ ٹائمز ٹو کم یو ول سی، جب انڈیپینڈنٹ انالیسز آئیں گے، بہت سے ایسے جہاز ہیں جو کہ بیٹل ڈیمیج بھی ہوئے، جن کو ہم ایئر بیسز کے اوپر لینڈ کر گئے
نہیں کچھ ایسے بھی تھے سر کہ جو بیسز جب ہم نے ادھم پور ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا یا دیگر بیسز کو کیا, اڑی میں بھی کیا اور جگہوں پر بھی کیا, تو کافی سارے ایسے ایئر کرافٹ بھی تھے انڈین آرمی کے, انڈین ایئر فورس کے, جو وہاں پہ میرے پاس پاک ہوئے ہوئے تھے اور وہ بھی اس کا بھی ہم ثبوت نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ضرور ہے کہ بیٹل ڈیمیج ایئر کرافٹ ہوا جو ہوا میں تھے اور ڈیمیج ہو کے وہ لینڈ کیے, رائٹ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم نے پہلا رافیل گرایا, وہ پاکستانی قوم کے لیے, مجھے یاد ہے میں بھی کور کر رہی تھی, وہ ہمارے لیے اتنا ایک خوشی کا اور بڑا وہ ایک بڑا زبردست قسم کا لمحہ تھا, یادگار تھا, اور یہ یاد رکھا جائے گا آئندہ آنے والے سالوں میں. تو جو کنٹرول روم کے اندر لوگ تھے اس وقت, ان کے جذبات کیا تھے, ایموشنز کیا تھے ان کے؟ وہ لڑکے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ وی ور آؤٹ, اتنے اللہ تعالیٰ کا کہتے صرف اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے سب, اور جو لیڈرشپ تھی وہ دروود شریف پڑھ رہی تھی. دیکھیں ہمبلنس, ہماری ایئر فورس الحمدللہ بہت ڈسپلنڈ ہے. اس کا میں ایک ریلیشن اگین 2019 کا دیتا ہوں, جو جب ابھی نندن جب چائے پینے پاکستان آیا تھا, تو وہ چائے پینے اس لیے اینڈ اپ ہوا کہ ہی واز انڈسپلنڈ. اس نے جو منور کیا اور جو اس نے اسٹریٹجی جو اپنا اس نے ٹیکٹیکل پلان کیا, دیٹ واز ان ڈسپلن. پاکستان ایئر فورس میں الحمدللہ جو گیم پلان تھا, جو آپ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے سرپرائز نہیں تھا, ہم ایگزیکٹلی اسی گیم پلان کے مطابق گئے اور اسی گیم پلان کو ایگزیکیوٹ کیا. آپ نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی ہماری لیڈرشپ کی کہ ہم نے تو بہت سے جہاز لاک کیے ہوئے تھے. So that reflects and that's substantiate my statement کہ آپ ایک ڈسپلن طریقے سے, پلانڈ طریقے سے, جیسے آپ چیس کو آرکسٹریٹ کرتے ہیں اس طرح آپ نے لے. تو ان ایموشنز کا اگر عام آدمی کا, تو آپ سوچیں کہ جو غازی تھے ان کا کیا حال. They were enjoying the situation, so we can say that. Okay, S-400 ایک جس طرح اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور جو ہوا, اور پھر جو سائبر کے اوپر بھی میں آنا چاہوں گی, وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک بالکل ڈفرینٹ سی ایک چیز ہے, ان ایکسپیکٹڈ ہے, لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی آرمی, پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے, اتنے چیلنجز کو فیس کر سکتی ہے. دیکھیے انڈیا نے اپنے ارد گرد ایک حالہ بنایا ہوا تھا. ہاں, جیسے اسرائیل کہتا تھا کہ دیٹ اسٹیٹ از انٹچیبل, اسی طرح انڈیا نے S-400, رافیل, براموس, ان کا ایک ہولہ سب کریٹ کیا ہوا تھا. لیکن جب اللہ کی مہربانی آ جائے اور جب آپ کو کلیئر ہو جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, سو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ٹولز دیتا ہے. جیسے یہ والے جو ٹارگٹس تھے یہ ہم نے اپنے GF-17 سے بنائے, جو کہ پرائڈ آف پاکستان تھا. اس کے اوپر جو ہم نے میزائل بنایا, جو آج ساری دنیا کو پتہ ہے, CM-400 ہم نے استعمال کیا. ہم نے کوئی ایک بھی ایسی حرکت نہیں کی جس سے ہم ان کے بارڈر کو کراس کریں یا ان کے سویلین کو نشانہ بنائیں, جبکہ کنٹریریلی آپ کی سویلین آبادی کو, آپ کی مذہبی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا. تو S-400 اور براموس کی بیٹریز اور جو ڈمپس تھے, جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے, وہ تو ٹارگٹ ایک نارمل ٹارگٹ ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. اور آئندہ بھی آنے والے دنوں میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہندوستان کا کوئی چپا ایسا نہیں, کوئی کونا ایسے نہیں جس کو ہم رسائی نہ کر سکیں, جس کو ہم ٹارگٹ نہ کر سکیں. یہ خام خیالی انڈیا کے ذہن سے نکل جانی چاہیے کہ S-400 یا کوئی اور دفاعی نظام ان کو پاکستان کے ایسٹ سے اور پاکستان کے آرسنل سے بچا سکتا ہے. جو سرنڈر مودی ہیں وہ جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ ایک سڑک چھاپ گنڈے کی طرح پاکستان کو تھریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی پردھان منتری کی وہ لینگویج نہیں ہے جو وہ یوز کرتے ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی کہ ہندوستان کا کوئی کونا ایسا نہیں اور وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں, تو سرنڈر مودی جو ہیں ان کو یہ حقیقت سے کیا وہ واقف نہیں ہیں, یا وہ کسی ایلوژن میں, کسی خیالی دنیا میں رہتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے پاکستان کو تھریٹ کرتے ہیں؟ میری ہندوستان کے شہریوں سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے, ان کے 80 کروڑ آبادی بلو پاورٹی لیول ہے. بامبے اور نئی دہلی میں ان کی بہت اکثریت آبادی ہے جو کہ فٹ پاتھوں پہ سوتی ہے, اور ان جگہوں پہ سوتی ہے جہاں انہوں نے اپنے فٹ پاتھوں پہ پلاٹ نمبر لکھے. ان کی بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو کہ گورنمنٹ کے دیے ہوئے راشن کارڈوں پہ رہتی. جی, میری ہندوستانیوں سے بڑی درخواست ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کی ساکھ کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس شر پسند سے سب سے پہلے جان چھڑائیں, جس کا ایک ہی ایجنڈا ہے انسانیت کی توہین. پاکستان اور مسلم فوبیا, پاکستان تو ہے ہی ہے, لیکن وہ تو آپ دیکھیں اس نے اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا حال کیا. بالکل, اپنے ملک کے رہنے والے عیسائیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, بنگالیوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ. سکھ تو اس چیز کو سمجھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ تو کام کر رہے ہیں, بٹ میری عام ہندوستانی سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس خطے میں امن لانے کے لیے
ایسی ہندواتا سوچ کا کلا کما کریں. سر اب تھوڑا سا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان چائنا سے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ لینے جا رہا ہے. اس حوالے سے بہت ساری خبریں آرٹیکل چیزیں میڈیا میں ہیں. حقیقت کیا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی ہم ان سے نہیں لینے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کتنی ایڈوانس ہوگی؟ دیکھیں جو آئندہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو اس کو اس جنگ سے آپ کو آگے ہی جانا پڑے گا. اب آپ کو ایک دوسرے کی لمیٹیشنز پتہ چل گئی, ایک دوسرے کی اسٹرینتھ پتہ چل گئی. آپ اس جہازوں کے ساتھ تو آپ رہیں گے, ظاہر ہے اس میں بھی ایڈوانسمنٹس آئیں گی. آپ کو F-17 میں ایڈوانسمنٹ لانی پڑے گی, آپ کو F-16 میں ایڈوانسمنٹ لانی پڑیں گی, لیکن ڈیفینیٹلی ہمارا ٹارگٹ بہتر سے بہتر جہازوں کا ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کا دشمن اس طرف مائل ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی, میں نے اس کو پاز دیا ہوا ہے, تو اگر بھائی اگر پاز دیا ہوا ہے تو پھر ہمیں سونے کی ضرورت تو نہیں, پھر تو ہمیں بھی جاگنا پڑے گا. ہمیں اس سے آگے دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ویکنیسز ہے ڈیفینس سسٹم کی, ارلی وارننگ کی, میسائل سسٹمز کی اور ایک اسٹیلتھ فائٹر کی ہمیں ضرورت ہے, اور ہم ضرور اس طرف جائیں گے, اور کیوں نہیں جائیں گے. اور یہ ہمیں میں تو اس حوالے سے کچھ ورکنگ کی جا رہی ہے, چائنا سے ہی لینا ہے, کیا کرنا ہے, اور امریکہ کے ساتھ بھی کیا کچھ کوئی ڈیفینس ڈیل ہو رہی ہے, اسپیشلی اگر ایئر اس میں بات کریں. دیکھیں میری اس تک اتنا نالج تو نہیں ہے, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اگر ایئر چیف امریکہ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں کی جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ ڈیفینس ریلیٹڈ ہی باتیں کریں گے, وہ کوئی اور. اب یہ بھی بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ وزٹ ہے, جس طرح فیلڈ مارشل کا تھا اسی طرح ایئر چیف کا بھی وزٹ. اس لیے کہ آپ کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان ایئر فورس کی وجہ سے جو عزت ملی ہوئی ہے اس وقت, یو آر اے فیکٹر ان دس پارٹ. آپ کو آپ کے دشمن کو G7 میں پذیرائی نہیں ملتی, آپ کے دشمن کو فورن ڈپلومیٹک مینور ایس سی او میں تو وہ انہوں نے کہا جی ہم سائن ہی نہیں کرتے اس میں. اور یہ پہلا موقع ہے جس میں ہر ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بات بڑی سچ ہے, اگر ایران اس طرح بہادری سے مقابلہ نہ کرتا, اسرائیل کو وہ سبق نہ سکھاتا, تو کبھی بھی ایران کی بھی وہ نہیں ہونی. سوائے نیتن یاہو کے, مودی کے ساتھ کوئی کھڑا نظر نہیں آیا, کوئی کھڑا. سب سے بڑی امریکہ نے, کینیڈا نے, آسٹریلیا نے, دیکھیں آپ نے 7 ملکوں میں بندے بھیجے, اپنے ٹیمیں بھیجی, ابھی تک آپ اس کا انالیسس کر کے نہیں دے رہے. ابھی تک آپ نے اپنی پارلیمنٹ میں جو آپ سمجھتے ہیں بہت اسٹرانگ سسٹم ہے, آپ نے آ کے بریف نہیں کیا. اور دیکھیے سر, میں تھوڑا سا آپ کا کامنٹ اس پہ چاہوں گی, ایک شارٹس, اور پھر میں ایک اور موضوع کی جانب, میرے پاس وقت بھی کم ہے. پاک فضائیہ اب دوسری کنٹریز کی ایئر فورسز کو ٹرین کرے گی, تو اس کی سگنیفیکنس پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس کے لیے کتنی ہے کہ اب ہماری جو پروفیشنلزم ہے اس کو یعنی انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا, ہم تو بہت بچے تھے, ایئر فورس میں نہیں آئے تھے, جب اسرائیل عرب انکاؤنٹر ہوا تو اسرائیل کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی, جب ہمارے سیف الاسلام ستار الوی صاحب اور دوسرے جو ہمارے غازی تھے, جب انہوں نے اسرائیل کے جہاز گرائے, کسی نے 4 گرائے, کسی نے 2 گرائے, کسی نے 1 گرائے, اور وہ مکس سے انہوں نے مراجز گرائے, تو انہوں نے کہا کہ تھینکس گاڈ دے ور ناٹ بورن ان عرب. سو آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن تو کب سے آلریڈی ہے آج الحمدللہ. اور یہ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پوری مڈل ایسٹ میں ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں. ہم نے بہت سے ملکوں کی ہوئی, اور کئی ملکوں کی, قطر کی, بحرین کی, آپ نے اکیڈمیز, ایئر اکیڈمی اسٹیبلش کی. بہت سے ملکوں کے کیڈٹس آپ کے پاس آپ کی اکیڈمی میں آتے ہیں. اب چیز اس سے بڑھ گئی, اب پروفیشنلی بہت سی ایئر فورسز یہ چاہ رہی ہیں, ابھی ریسنٹلی ایک ملک کا وزٹ بھی ہوا ہے, بہت سی یہ چاہ رہی ہیں نہ صرف وہ ہمارے ساتھ آپریشنل ایکسرسائزز کریں, نہ صرف وہ ہمارے ایئر وار کالجز اور اس میں آئیں, بلکہ ہم سے یہ اسٹریٹجی اور آپس اورینٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ سے انٹریکٹ کریں. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, سر آپ کے وقت کا, آپ کے تجزیے کا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے پان.